یہ آپ کیا کری ہیں ماما؟ معیز نے بے بسی سے سوچا۔ کیا کری ہوں؟ سفینہ نے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ماما، وہ لڑکی اس گھر میں ایک وصیت کے تحت آئی ہے۔ وصیت کے تحت یا رشتے کے؟ سفینہ بیگم کا طنز کڑا تھا۔ میں بار بار اپنی مجبوری کا رونا نہیں روؤں گا ماما، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اگر میں اس فیصلے سے انکار کرتا تو ابو کی اپنی ذات کو اس معاملے میں گھسیٹنا ناگزیر تھا۔ معیز نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ ان کے سامنے لا رکھا۔ اگر وہ لڑکی تمہارے باپ کے رشتے سے بھی اس گھر میں آتی تو میں اسے یوں ہی جوتے کی نوک پر رکھتی، سمجھے تم؟ وہ پھنکاری۔ آج ہی کل اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ماما پلیز، آپ اس معاملے کو اتنا سر پر سوار نہ کریں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، معیز نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹ نہیں تھا تو کسی دارالعمان میں پھینکتے، بھلے پھر اس کا خرچہ لگا دیتے وہاں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو معیز نے یاد دلایا، وہ اس گھر میں بھی حصے دار ہے ماما۔ سفینہ بیگم نے دانت کچکچائے۔ تمہارے تو باپ کو اب میں کیا کہوں، وہی میرے لیے عذاب کھڑا کر گیا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی کی گئی نیکیوں کو پلڑ میں تولتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں، بعض لوگ ہمارے لیے نیکیاں چھوڑ جاتے ہیں، مگر ہم مادیت پرستی میں مشغول اس نیکی کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ امتیاز احمد بھی سفینہ بیگم کو کرنے کو ایک نیکی چھوڑ گئے تھے، ایک مفلوق الحال بے سہارا لڑکی۔ تھوڑا سا دل بڑا کرتی، ابیا کو بہو مان کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی تو وہ تاعمر ان کے قدموں میں بیٹھی رہتی۔ نیکی الگ اور دنیاوی سکون الگ، لیکن وہ اس کی دنیا اور اپنی آخرت خراب کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے کہا نا ماما، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، میں جلد ہی اس کا کوئی حل سوچتا ہوں، معیز نے کہا تو وہ جل کر بولی۔ ابھی اور کتنا وقت چاہیے سوچنے میں؟ طلاق دے دو گے تو کون سا تمہارا باپ قبر سے نکل آئے گا تمہیں پوچھنے؟ اللہ! معیز ماں کی زبان کی زہر افشانی پر دم بخود رہ گیا۔ یہاں رہنا ہے اس نے تو ایسے ہی رہے گی، میرے گھر میں میری مرضی سے، اور ہاں اس کا ماہانہ خرچہ میرے ہاتھ میں دے دو، ہر مہینے کی پہلی کو دے دیا کروں گی نذیرہ کے ساتھ، وہ اب بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ معیز گہری سانس بھرتا اٹھ گیا۔ سفینہ کو تو کبھی امتیاز احمد نہ سمجھا پائے تھے تو وہ کس کھیت کی مولی تھا؟ سن رہے ہو نا، یاد سے دے دینا، حق نہیں ماروں گی اس کا، وہی دے دوں گی اسے، مگر بدلے میں اسے بھی پسینہ بہانا پڑے گا، فقیروں میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے یہ پیسہ، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ اوکے، آرام کریں آپ۔ معیز ان کی باتوں پر الجھتا کمرے سے نکل گیا۔ سفینہ بیگم نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ ابیہا نے زندگی میں لوگوں کا بہت برا روپ دیکھ رکھا تھا، ایسے میں سفینہ بیگم تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھی، مگر واپس آ کے جب معیز کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ سفینہ بیگم کا رویہ سوچتی تو اس کا دل کرلانے لگتا۔ اسے نذیرہ کے ساتھ نتھی کر کے انہوں نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی، یہی اہمیت وہ اسے ایک بہو کی حیثیت سے دیتی تو وہ اس گھر کو جی جان سے سنوارتی، مگر ادھر تو حال یہ تھا کہ ذرا سی گرد صحیح سے صاف نہ ہونے پر نذیرہ کے ساتھ ہی اسے بھی ڈانٹ پڑتی۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی بستر پر گر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پہلے کی زندگی قابل رحم تھی یا اب کی۔ اس کے پاس بینک بیلنس تھا، 10,000 ماہانہ خرچہ تھا، اس کے باوجود وہ ایک گھر میں ملازم کے طور پر کام کرنے پر مجبور تھی۔ اسے اپنی مجبوری پر ہنسی بھی آتی تھی اور رونا بھی۔ کمی تھی تو صرف ہمت کی، یہ کمی دور ہوتی تو وہ صحیح معنوں میں مالا مال تھی۔ وہ صالحہ کو یاد کر کر کے روتی، معیز احمد کی نیکی یاد کر کے ہزاروں دعائیں ان کے نام کرتی تو معیز کی بے اعتنائی پر آنکھیں بھر بھر آتی۔ وہ امتیاز احمد کی شکر گزار تھی، ان کی مغفرت کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کرتی رہتی۔ انہوں نے اپنا کتنا پیارا بیٹا اس کے لیے چنا تھا۔ پیارا؟ جی ہاں، یہ ابیہ مراد کے دل کی رام کہانی تھی۔ اب وہ جو بھی کرے، جیسا بھی کرے، ابیہ احسان فراموش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کیسے وقت میں معیز احمد اس کی جان بچا کر لایا تھا۔ معیز احمد کے پیارا لگنے کے لیے ایک یہی وجہ کافی تھی۔ تم جو کر لو، جیسا بھی کر لو معیز احمد، مگر مجھے اس گھر کے ایک کونے میں جگہ دے دو اور بس، میں ساری عمر وہیں بیٹھی تمہیں تکتی، تمہارے لیے دعائیں کرتی گزار دوں گی زندگی۔ آنسو بہاتی وہ خیالوں میں معیز احمد سے محو کلام تھی۔ آج نازیہ کی مہندی کی تقریب تھی۔ نیلم اور ارم نے بطور خاص اس فنکشن کے لیے ڈانس پریکٹس کر رکھی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں ناشتے کے بعد بیٹھی پہنائیوں کے کپڑے پیک کر رہی تھی جب اون سیڑھیاں اترتا چلا آیا۔ اون! ارم نے آواز دی تو لب بھینچے ہوئے ثانیہ مزید توجہ کے ساتھ کپڑے پیک کرنے لگی۔ وہ ادھر ہی چلا آیا۔ آج شام مہندی میں تم میرے ساتھ ڈانس کر رہے ہو، سمجھے؟ ارم کا انداز بے حد شوق اور بے تکلفانہ تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اون اس کی خوب کلاس لیتا، مگر اس سے پہلے ہی تائی جان نے ارم کو گھرکا۔ بھلا بتاؤ، بہنوں کی شادی پہ بھائی ناچنا اچھا لگتا ہے کیا؟ مگر کزن تو اچھا لگتا ہے نا؟ وہ اپنی بات پر اڑی تھی۔ ثانیہ کی سماعتیں اون کے جواب کی منتظر تھیں، لاشعوری طور پر۔ ہاں، بھنگڑا تو کر ہی سکتا ہوں، مگر تمہاری طرح ٹرینڈ ڈانسر نہیں ہوں میں۔ وہ بڑے پرسکون
موڈ میں تھا۔ ثانیہ کے دل کو جھٹکا سا لگا، اسے اون سے اس جواب کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ارم کے تو مانو دل کی کلی ہی کھل گئی۔ اوکے، یاد رکھنا شام کو وعدہ کر رہے ہو، وہ چیخی۔ اگر تمہارے بھائی ہوں گے تو میں بھی حاضر ہوں۔ وہ جانے کو پلٹا۔ شانی تو لازمی ہوگا، تم فکر مت کرو اور مکرنا مت۔ اس کی تادیب پر وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ثانیہ نے دبی ہوئی سانس خارج کی، اسے غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ اون اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید ڈھٹائی دکھا رہا تھا۔ آپ کو بھی تو ڈانڈیا یا بھنگڑا آتا ہوگا؟ نیلم مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی ثانیہ سے۔ نہیں، میں نے یہ بےہودگی کبھی نہیں کی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنا کام ختم کرتی اٹھ گئی، اور اس کی آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ سبھی تک جا پہنچی۔ تائی جان نے ناگواری محسوس کی، مگر سب کی موجودگی میں محض اسے مسکرا کر دیکھا۔ مگر ارم نے تو اس کے تاثرات سے خوب لطف لیا اور شاید مزید بھی لینا چاہتی تھی۔ کی نہیں تو اب کر کے دیکھ لو، اون کے ساتھ بھنگڑے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تم انجوائے کرو نا، ہمارے ہاں تو نہ اس بات کی تہذیب اجازت دیتی ہے اور نہ مذہب۔ ثانیہ کس دل سے مسکرا کر بولی یہ وہی جانتی تھی۔ ارم نے سر جھٹکا اور مسکرا دی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں نیلم، پلیز اگر مائنڈ نہ کرو تو مجھے ایک کپ چائے دے دینا۔ وہ اب کی بار ارم کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے نیلم سے بولی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ بعض جگہوں سے ہٹ جانا آپ کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، اس سے آپ میں برداشت بھی باقی رہتی ہے اور عزت نفس بھی۔ گرین ولا کے لان میں رات بڑی شان اور جگمگاہٹ کے ساتھ اتری۔ فارہان نے اپنی نگرانی میں وسیع لان میں ساری ڈیکوریشن کروائی اور لائٹنگ بھی۔ سرے شام ہی حلوہ پوری والے اور باربیکیو والے آ کر بیک یارڈ میں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی مصروفیت جاری تھی اور اندر گھر میں ایک دل فریب سا ہنگامہ۔ نازیہ آپی تو مہندی کے فنکشن کے لیے بھی پارلر سے ہلکا پھلکا تیار ہو کر آئی تھیں۔ دوپہر کو نیلم نے زبردستی اپنی دوست سے ثانیہ کو دونوں ہاتھوں پر خوبصورت سی مہندی لگوائی تھی۔ وہ اب بھی مہندی کی خوشبو سونگھ سونگھ کر ناک بھون چڑھا رہی تھی، مگر رنگ بہرحال بہت خوبصورت آیا تھا۔ نیلم اور ارم بھی پارلر سے تیار ہو رہی تھیں، ایسے میں ثانیہ نے صاف انکار کر دیا۔ میں خود ہی گھر پر 2 ہاتھ مار لوں گی چہرے پر۔ نیلم اس کی بات پر خوب ہنسی۔ تینوں بہنیں پارلر چلی گئیں، ایسے میں اب ثانیہ کو کمرے میں تیار ہونے کی خوب آزادی تھی۔ وہ لوگ تو جانے کب آئیں، تم جلدی سے تیار ہو کر میرے ساتھ ریسیپشن پر آ جاؤ۔ تائی جان نکسک سے تیار تھیں اور اب ثانیہ کو بھی الٹیمیٹم دے گئی تھیں۔ ثانیہ کا موڈ خراب تھا، مگر حالات اس کے بس میں نہیں تھے۔ اپنے بل پر ہوتی تو ابھی تک واپس کراچی جا چکی ہوتی، مگر اون کے ساتھ آ کر تو جیسے اپنے ہاتھ پیر ہی کٹوا بیٹھی تھی۔ اس نے بے دلی سے اپنے کپڑے نکالے۔ گلابی شاپر میں مہندی کا جوڑا، نیلے میں بارات اور پیلے میں ولیمے کا، یہ خالہ کی ہدایات تھیں۔ اور مہندی کا جوڑا نکالتے ہی ثانیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بوتیک کے کپڑے لے لیتی جن پر ہلکی پھلکی کڑھائیاں ڈیزائننگ ہوتی۔ گھر میں ہوتی تو امی لون اور لیلن کے کپڑے خود سی دیتی، مگر امی کے کہنے پر خالہ نے شادی کے فنکشن کے لیے اس کے تینوں جوڑے خود ہی ڈیزائنر سے بنوائے تھے۔ ثانیہ سے صرف ناپ ہی مانگا جو اس نے لاپرواہی سے دے دیا، مگر اب جگر جگر کرتا لباس ثانیہ کی سانس روک رہا تھا۔ فالسی رنگ کی لانگ شرٹ پر بنے کام میں دھنک کے ساتوں رنگ کا استعمال تھا اور ساتھ میں پستہ کلر کا شرارہ یا پتہ نہیں کیا۔ وہ جھنجھلائی، جی میں تو آ رہی تھی کہ فون کر کے خالہ جان کی خوب خبر لے۔ یہ تو اس کے کم اور نازیہ آپی کے جہیز اور بری کے کپڑے زیادہ لگ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دوسرے 2 شاپرز بھی بیڈ پر الٹے۔ بارات کا جوڑا بھی کامدانی تھا، ہاں ولیمے کا جوڑا شاید اس پر طرز کھا کر ذرا ہلکا رکھا گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یعنی کہ حد تھی، اب وہ اپنی مرضی سے تیار بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دروازہ بجا تھا۔ ثانیہ جلدی کرو، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تائی جان تھی، ثانیہ کو بادل نخواستہ وہی کپڑے پہننے پڑے۔ جھنجھلاتی ہوئی وہ قدامت آئینے کے سامنے آئی اور بال کھولنے لگی۔ پھر سامنے نگاہ پڑی تو لہجہ بھر کو بال کھولتے اس کے ہاتھ سست پڑے۔ خوبصورت کام والی لباس، مہندی سے سجے نازک ہاتھ اور شانوں پر پھسلتے سیاہ ریشمی بال، وہ کوئی اور ہی ثانیہ تھی۔ لا حول ولا قوت۔ وہ شاید نرگسیت کا شکار ہونے لگی تھی، مگر یہ تو طے ہی تھا کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے لش پش کپڑے پہننے لگی تھی۔ بیگ میں خالہ جان نے جیولری کا چھوٹا سا باکس بھی ساتھ رکھا تھا، جس میں اس کے تینوں جوڑوں کے ساتھ کی میچنگ جیولری تھی اور باریک ہیل والی خوبصورت سینڈلز۔ تیار ہوتے ہوئے وہ خالہ جان تو کیا پورے جہان سے ہی ناراض تھی، اور سب سے زیادہ غصہ اور ناراضگی اپنی ذات سے تھی۔ کیا تھا جو آنے سے پہلے ایک بار ہی فنکشن کے سامان والا بیگ چیک کر لیتی، اس کا جیولری پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے شانوں سے نیچے آتے سیاہ بالوں کو برش کرنے لگی۔ نیلم نے دروازہ کھٹکھٹا کر اسے پکارا تو اس نے پھر سے اپنے حلیے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہچکچا کر دروازہ کھولا۔ نیلم اور اس کی خالہ ذات تھی۔
واو! نیلم کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے پرستائش نظروں سے اسے سرتاپا دیکھا۔ کیا کمال کا ڈریس ہے آپی، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نیلم نے کھلے دل سے تعریف کی تو وہ اور کنفیوز ہونے لگی۔ یہ تو ایسے ہی خالہ جان نے بنوا دیا، ورنہ میں تو نہیں پہنتی۔ خجالت سے اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ ارے آج کل تو ان میرڈ بھی پہنتی ہیں اس سے ہیوی ڈریسز۔ وہ بیڈ پر بکھرے کپڑوں اور اب جیولری کا معائنہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، لائیں میں آپ کے بال بنا دوں۔ نیلم کی خالہ زاد نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔ ارے نہیں، ایسے ہی چٹیاں بنا لوں گی یا کیچر لگا دوں گی۔ وہ گڑبڑائی، اس لباس پہ تو آپ چٹیاں نہیں بنا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لیتی مسکرائی، اسے اسٹول پر بٹھایا اور بڑی مشاقی سے ہاتھ چلا کر فرنٹ پر ہلکی سی بیک کومنگ کے بعد اس نے باقی بال کھلے چھوڑ دیے۔ نیلم نے اس کے کانوں میں ایئر رنگز ڈال دیے۔ ماشاءاللہ آپی، آپ تو مزید کسی تیاری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نیلم واقعی بہت صاف اور کھلے دل کی لڑکی تھی۔ بے ساختہ تعریف کرتی تو جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ میں پہلے ہی نروس ہو رہی ہوں نیلم، یہ کپڑے بہت ہیوی ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ میرا گاؤن دیکھیں، اتنا ہی ہیوی کام ہے اس پر، وہ لاپرواہی سے بولی اور میک اپ کٹ کرن کو تھمائی۔ اسی نے ثانیہ کے چہرے پر اپنے کمالات دکھانے شروع کیے۔ ثانیہ کے احتجاج پر وہ مسکرائی۔ زیادہ کچھ نہیں کروں گی، بس آئی میک اپ اور لائٹ سی لپسٹک۔ اس نے واقعی بڑی مہارت سے ثانیہ جیسی اول جلول کو کترینہ کیف بنا دیا تھا بقول ارم۔ کرن اس کے سامنے سے ہٹی تو ثانیہ نے اپنے آپ کو بے اختیار ہی آئینے میں دیکھا۔ اب جلدی سے سینڈلز پہن کر آ جائیں، باہر مہمان آ چکے ہیں۔ نیلم نے کرن کو نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے ثانیہ سے کہا، پھر جاتے جاتے وہ پلٹ کر ثانیہ تک آئی۔ اللہ جب دو بہت اچھے لوگوں کو آپس میں کسی رشتے میں باندھ دیتا ہے تو دونوں کو ہی اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا مکمل خیال۔ اون بھائی سے اتنی دور مت جائیں کہ دوبارہ سے ان کے قریب آنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے، وہ دھیمے مگر سنجیدہ انداز میں بولی۔ ثانیہ ہونک سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے، آپ اس درمیان کو خالی نہ چھوڑیں پلیز۔ وہ چلی گئی تھی اور ثانیہ اکیلی رہ گئی تھی، یا پھر اس کے گرد چیک پھیریاں کھاتے نیلم کے الفاظ۔ تو کیا میری زندگی میں شیطان ارم کی شکل میں؟ وہ لاہور پڑتی اپنی سوچ کو ذہن سے جھٹکتی اٹھی اور سینڈلز میں پاؤں ڈالتے ہوئے بنا آئینہ دیکھے ہی باہر نکل آئی۔ لان میں رنگ و بو اور کہکوں کا طوفان برپا تھا۔ لان کے سرے پر کھڑی وہ زندگی میں پہلی بار ایسی نروسنس کا شکار تھی۔ کچھ فاصلے پر اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑی ارم نے حیرت اور حسد کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ثانیہ کا یہ رنگ دیکھا۔ کبھی نہ سجنے والی، کبھی سجیں تو بہت جچتے ہیں، ارم نے دیکھا۔ نیلم نے لپک کر ثانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے پنڈال میں لے گئی اور سب سے فردن فردن تعارف کرانے لگی۔ ایک تو یہ نیلم کی بچی، ارم نے دان پیسے تھے۔ وہ دوستوں سے معذرت کرتی ثانیہ کی طرف آئی۔ آہا، شکر ہے تم نے بھی کچھ حلیہ بدلا اپنا، وہی طنزیہ انداز، جلنے کی بو۔ ثانیہ نے بے ساختہ نیلم کی طرف دیکھا۔ ہے نا ارم، میں بھی یہی کہہ رہی تھی آپی، آج تو اون بھائی کی خیر نہیں، وہ شرارت سے بولتی ارم کا منہ کڑوا کر گئی، جبکہ ثانیہ جھیمپ سی گئی۔ فضول باتیں مت کرو، ارم نے نیلم کو جھڑکا۔ کیوں بھائی، فضول کیوں؟ منقوہ ہیں ان کی تو ہر تیاری اون بھائی کے نام کی ہونی چاہیے، وہ شانے اچکا کر بولی۔ اون کے معاملے میں ارم کا ندیدہ پن نیلم کو بالکل بھی نہیں بھاتا تھا، سو وہ بہن ہونے کے باوجود امی اور باقی گھر والوں کی طرح ارم کی بیوقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ تیاری اس کے لیے ہونی چاہیے جو اسے دیکھے، سراہے۔ زبردستی کے رشتوں میں کمپرومائز کی کوشش ہو سکتی ہے، دلی رضامندی نہیں۔ ارم کا طنز کڑا تھا۔ نیلم تو اپنی دوستوں میں چلی گئی، مگر ثانیہ کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ ارم اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ثانیہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈال کر اس کے عزائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسلسل انیکسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، پہلے آہستہ پھر ذرا تیز، اور اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اندر سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ گہری ہوتی شام اور انیکسی پر چھائی عجیب سی خاموشی، ٹی وی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ موئز غصے کی کیفیت میں یہاں آیا تھا، مگر یہ غصہ گزرتے وقت کے ساتھ بتدریج تشویش میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا واپس گھر گیا اور انیکسی کی چابی لے کر آیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل مختلف خدشات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ لاؤنج میں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھا، وہاں کی لائٹ بھی آن تھی اور وہ چادر اوڑھے گھٹنے سینے سے لگائے سمٹی ہوئی۔ موئز نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایسی بھی کیا بے ہوشی، وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اے اٹھو، بد تہذیبی سے اسے بلایا، مگر اتنی اونچی آواز نے بھی اسے ہلایا جلایا نہیں۔ ابیہا، اس نے زور سے پکارا، پھر ذرا سا جھک کر کچھ اندازہ لگانا چاہا۔ اس کا تنفس تیز تھا اور چہرے کی رنگت تپ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ قدرے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوا، پھر فقط 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھیں تو اسے حسب تشویش بخار میں تپتا پایا۔ وہ بالکل بے سدھ تھی۔ موئز نے لب بھینچے۔
انسانیت کے درجے سے ذرا سا بھی نیچے آتا تو اسے مرنے دیتا۔ اگر اس نے نذیرہ کو بلایا، جا کے ذرا بی بی کو چیک کرو، طبیعت خراب ہے شاید، وہ انیکسی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ نذیرہ سر ہلاتی اندر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آئی تو تشویش میں مبتلا تھی۔ ہاں جی، اوتے سمجھو بیہوش پئی ہے، تم ایسا کرو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں گاڑی انیکسی تک لاتا ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اچھا جی، وہ گاڑی لے کر انیکسی تک آیا۔ تب تک نذیرہ کسی طرح سے اسے اٹھا کر اپنے سہارے دروازے تک لے ہی آئی تھی اور اب ہانپ رہی تھی۔ وہ نذیرہ کو ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا کر دوائیں دی تھی۔ ٹینشن فری رکھیں انہیں، ڈاکٹر نے کہا، پھر ذرا لمحے بھر کو رکا اور موئی سے پوچھا، مسز ہیں آپ کی؟ موئز نے بوکھلا کے نذیرہ کو دیکھا، مگر اس کی ساری توجہ کاؤچ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ابیہ پر تھی۔ اس نے فقط خاموشی سے اثبات میں سر ہلایا۔ خیال رکھیں ان کا، دودھ اور فروٹس کا استعمال کرائیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ نذیرہ کو اشارہ کرتا اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر بے سود پڑی بیوی اور بے اعتنائی سے بھرپور شوہر کے انداز کو دیکھا تھا۔ تم تو کیل کانٹے سے لیس ہو کر مقابلے پر اتر آئی ہو۔ ارم کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ ثانیہ بھگ سے اڑی۔ واٹ ڈو یو مین؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ بچپن کی شادیاں ایک نفسیاتی بوجھ بن جاتی ہیں بڑے ہو کر؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑی جیسے وہ اس کے مقابلے پر تھی۔ ثانیہ کی پیشانی تپ اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ بھڑک کر کچھ بولتی پیچھے سے اون آیا اور ساتھ ہی ثانیہ کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بے تکلفی سے بولا، کمال ہے یار، سارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ تو نیلم نے بتایا جو کترینہ کیف لگے وہی آپ کی بیگم ہے، تو پتہ چلا۔ چلو ذرا کچھ تصویریں بنوا لیں، یادگار۔ وہ نان اسٹاپ بولا تھا۔ ثانیہ کو اس کے انداز نے لمحے بھر کو تو بھونچکا کر دیا۔ پہلے ارم کی گفتگو، اون سے کل ہونے والی منہ ماری اور اب اس کا یہ بے تکلفانہ انداز۔ ثانیہ کا دماغ ایک دم سے الٹا تھا۔ یہ کیا، ان دونوں نے مل کر اس کا ڈرامہ لگا رکھا تھا؟ انسان جب ضبط کی تنابیں چھوڑتا ہے تو ہمیشہ بھونچال ہی آیا کرتا ہے، مثبت یا منفی۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اون کا بازو پیچھے ہٹایا۔ اون کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ پنڈال میں داخل ہونے لگا تھا جب اس نے ارم کو ثانیہ کے ساتھ فضول گفتگو کرتے سنا تھا۔ ثانیہ سے تمام تر ناراضگی پسے پش ڈال کر وہ محض ثانیہ کی عزت نفس بحال کرنے کو پھر سے اس کے شانہ بشانہ آ کھڑا ہوا تھا، مگر شاید ثانیہ کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ یہ کھڑی ہے نا فارغ، تمہاری راہوں میں پھول بچھانے کو تیار، اس کے ساتھ بنوا لو، مجھے شوق نہیں ہے، وہ چیخ کر بولی۔ ارم کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیلی جیسے سامنے بہت من پسند سین چل رہا ہو۔ کم آن یار، ابھی تک ناراض ہو؟ اون نے ابھی بھی بات سنبھالنا چاہا، مگر ثانیہ حواس میں ہوتی تو اس کے انداز سمجھتی نا، یہ ناراضگی سے بہت اوپر کی بات ہے اون، اور پلیز اس وقت میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ بے حد رکھائی سے کہتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو اون سن کھڑا رہ گیا۔ وہ جس کی عزت بڑھانے آیا تھا وہ ارم کے سامنے اس کو دو کوڑی کا ثابت کر کے چلی گئی تھی، اور ابھی بھی تم اس کے متعلق غلط فہمی بلکہ خوش فہمی کا شکار ہو۔ اون نے فی الفور اپنے آپ کو سنبھالا، پھر مسکرا کر بولا، تم نہیں سمجھو گی، یہ بیویوں والے نخرے ہیں، مگر میں جانتا ہوں اسے کیسے منانا ہے۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ ساکت کھڑی ارم نے پاؤں پٹکے۔ پتہ نہیں اس ثانیہ کی بچی نے سے کون سی گیدڑ سنگی سنگھا رکھی ہے۔ مووی لائٹ کی روشنی میں نازیہ آپی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کی دوستوں نے انہیں اسٹیج پر رکھے پھولوں سے سجے جھولے میں لا کر بٹھایا تو سبھی اسٹیج کے گرد جمع ہو گئے۔ تیل، مہندی، ہنسی مزاح، وہ بھی نازیہ کو تیل اور مہندی لگانے کے بعد مٹھائی کھلا کر اٹھی تھی۔ آپی پلیز، آپ کے کمرے میں گجروں کا پیکٹ بھول آئی ہوں، وہ تو لا دیں۔ نازیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے نیلم نے ملتجئانہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ موئز نے گاڑی گیٹ کے اندر کی تو سامنے ہی دروازے پر سفینہ بیگم کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پچھلی سیٹ پر نذیرہ اور ابیہ تھیں اور ابیہ پہلے کی نسبت بہتر حالت میں تھی۔ سفینہ بیگم موئز کو اندر آتے دیکھ رہی تھی مگر وہ ہکا بکا رہ گئیں جب موئز گاڑی کو پورچ میں روکے بنا آگے انیکسی تک لے گیا۔ وہ متحیر سی سیڑھیاں اتر کر پورچ میں آئیں اور تماشا دیکھنے لگی۔ موئز تو گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، البتہ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور نذیرہ باہر نکلی اور اس نے سہارا دے کر ابیہ کو نیچے اتارا۔ سفینہ بیگم کے دل کو زور کا دھکا سا لگا مگر پھر وہ فوراً ہی وہاں رکے بنا سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئیں۔ وہ اس وقت موئز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔
اوف وہ کہاں رکھ دیے نیلم کی بچی نے گجرے۔ وہ کمرے میں آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو وہ بے اختیار پلٹی۔ وہ اون عباس تھا۔ ثانیہ نے ناگواری سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے اون، دروازہ کیوں بند کیا تم نے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، کیونکہ تم سب کے بیچ بات کرنے کے قابل نہیں ہو۔ ہاں تو میں نہیں ہوں نا تمہارے قابل، یہ بات تو تم اول ملاقات سے کہہ رہے ہو، اور یہی بات میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بڑوں کی خواہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی برباد مت کرو، اور نہ ہی میری۔ ثانیہ نے بھڑک کر کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر ہمارا تعلق خراب کر رہی ہو؟ اون نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے بند الماری کے پٹ سے لگ گئی۔ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اون، ہٹو آگے سے، میں کام سے آئی تھی یہاں۔ ثانیہ نے اسے دھکا دیا۔ نیلم سے میں نے ہی کہا تھا تمہیں کسی بہانے سے بھیجنے کو، اتنی اچھی تو ہو نہیں کہ محض میرا نام سن کر بھاگی چلی آتی۔ اون نے طنز کیا، مگر ثانیہ تو سرتاپا پیر جل اٹھی۔ ہاں تو جو اچھی ہے اس کا پتہ تو دے کر آئی تھی نا تمہیں، تصویریں تو بنوا ہی لی ہوں گی، اب جا کے بھنگڑا بھی ڈال لو اس کے ساتھ۔ غصے کی آگ جب انسان کے اندر بھڑکتی ہے تو اس کی خوش مزاجی، خوش گفتاری اور عقل کو بھڑ بھڑ جلا دیتی ہے۔ ثانیہ بھی اسی سٹیج پر تھی۔ تف ہے تمہاری سمجھ پر ثانیہ، میں تمہاری نادانیوں کو اگنور کرتا مسلسل تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم میری نرمی کو میری بزدلی مت سمجھو۔ وہ بھنکارا تھا۔ ثانیہ قدرے برا فروختہ ہوئی۔ ایک تو دونوں کمرے میں اکیلے تھے، دوسرے دروازہ بھی اون نے لاک کر دیا تھا۔ ایسے میں کوئی ادھر آ نکلتا تو کیا کیا افسانے نہ بنتے۔ اس وقت تو نیلم کا سوچ کر بھی شرم آ رہی تھی، جانے اس نے کیا کیا سوچ ڈالا ہوگا ان دونوں کے متعلق۔ اور تم بھی میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ثانیہ نے سخت لہجے میں کہا تو اون نے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو جکڑا۔ بیوی ہو میری تم، رخصتی نہیں ہوئی تو کیا، مگر حقوق و فرائض میں جکڑی ہوئی ہو۔ رات کی تمہاری فضول گفتگو کے باوجود میں فقط تمہیں سہارا دینے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا، اور تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کر غصے سے بولا تو ثانیہ نے بے خوفی سے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میں نے تم سے نہ تو کبھی سہارا مانگا ہے اور نہ ہی مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ناؤ لیو می۔ اس کے انداز میں بے رخی تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اون کو تعصب ہوا۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ اپنے شانوں پر سے ہٹائے۔ ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہے ارم سے شادی کر سکتے ہو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ تلخی سے کہتی اس کی سائڈ سے ہوتی دروازہ کھول کر چلی گئی۔ اون اس کے انداز، اس کے لفظوں اور سوچ سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مزید اس سے کچھ کہنا یا روکنا اسے بے فائدہ اور فضول ہی لگا تھا۔ اور باقی کے فنکشن میں بلا ارادہ ہی ثانیہ کی نگاہوں نے بار بار اون کو کھوجا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ نیلم اور ارم کے بھنگڑوں اور ڈانس کے دوران بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر ثانیہ کی آنکھ کا ایک کونا نم ہوتا رہا۔ معز منتظر ہی رہا کہ سفینہ اس سے کچھ پوچھے، مگر جب رات انہیں خداحافظ کہنے گیا تو وہ دوا کھا کر لیٹ چکی تھی۔ زارا ان کے پاس بیٹھی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ زارا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر جب سفینہ نے مندی آنکھیں کھول کر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر طوفان سمندر کے اوپر ہی ہلچل مچاتا دکھائی دے، بظاہر پرسکون دکھائی دینے والے سمندر کے سینے میں بھی طوفان ہو سکتا ہے۔ سفینہ بیگم نے مجھ سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر صبح نذیرہ کے آتے ہی اس کی کلاس لگ گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے نیکسی والی؟ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ او تانجی بیمار ہے، نذیرہ نے دان نکو سے۔ سفینہ نے دان پیسے۔ وہ تمہاری کیا پھوپھی کی بیٹی ہے جو تم اس کا اتنا خیال کرتی ہو؟ نذیرہ گڑبڑائی اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ او جی او چھوٹے صاحب ڈاکٹر کو لے گئے سی انہوں، میں کم ذات انکار نہیں ہویا میرے کولوں۔ سفینہ بیگم تو سرتاپا بڑھ بڑھ جلنے لگی۔ سامنے لگی آگ کو تو کسی طریقے سے بجھا ہی لیا جاتا ہے، مگر اندھے کی آگ جلائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور اسے بجھانے کا کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیتا۔ جاؤ تم اور اس ذرا لڑکی کو بلا کر لاؤ، اور اس کی طبیعت تو میں ٹھیک کرتی ہوں، سفینہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اتنی جلدی اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے باہر کو لپکی۔ وہ شدید بخار سے اٹھی تھی، اب کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ابھی دوائی کھا کر اس کا ارادہ لیٹنے کا ہی تھا جب نذیرہ پیغام لیے چلی آئی۔ ابیہ کا انگ انگ درد کرنے لگا۔ وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی جیسی مشقت کا سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ تم نے میری طبیعت کا نہیں بتایا؟ ابیہ نے نقاہت سے پوچھا۔ کہا ہے جی، پر او تسانو بلاندے پے نے، نذیرہ نے کہا تو اسے مارے بندے اس کے ساتھ چلنا ہی پڑا۔ اور نذیرہ ہمیشہ کی طرح ورطۂ حیرت میں تھی کہ نیکسی کے شاندار ماحول میں رہنے والی لڑکی کام والی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی جب بیرونی گیٹ کھلا اور کوئی اندر آیا۔
نظیرہ رک کر دیکھنے لگی تو غیر ارادی طور پر ابیہ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ ابیہ کے تاثرات تیزی سے بدلے ہی تھے مگر سامنے موجود شخصیت کو بھی کرنٹ سا لگا۔ ابیہ تو مڑ کر دیکھنے پر پتھر بنی ہی تھی۔ اندر داخل ہوتی رباب کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ابیہ مراد اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ دفتن حواس میں لوٹتے ہوئے ابیہ جلدی سے نظیرہ کے پیچھے لپک کر دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی۔ "آئی ڈونٹ بلیو دس!" رباب جو اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی بڑبڑائی اور سن گلاسز بالوں پر اٹکاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ ادھر اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج میں براجمان سفینہ بیگم نے ابیہ کو اڑے ہاتھوں لیا تھا۔ "کیا ڈھکوسلے بازیاں کر رہی ہو تم؟ ذرا سا کام نہیں کیا اور بستر پر جا لیٹی!" وہ اس پر گرجی۔ ان کا پروگرام لمبا ہی تھا مگر زارا افتاؤ خیزاں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ "ماما پلیز، رباب آئی ہے باہر، اس معاملے کو فی الحال رفع دفع کریں۔" زارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے باعجلت کہتے ہوئے کوریڈور کی طرف قدم بڑھائے۔ "کچن میں جاؤ اور اچھی سی چائے کا اہتمام کر کے لاؤ مہمان کے لیے۔ باقی کا معاملہ میں بعد میں نپٹاؤں گی، تم سے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔" سفینہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نظیرہ کو بھی ساتھ گھورتے ہوئے کرختگی سے آرڈر دیا تو دونوں جلدی سے منظر سے ہٹ گئیں۔ "لو جی، تساں دے نال مینوں خامخواہ پیسے جا رہے ہیں بیگم صاحب۔" نظیرہ کا موڈ سخت آف تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے ابیہ پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا تو وہ برا فروختہ ہونے لگی۔ "میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تا تساں دا ساتھ دین دی گناہگار ہاں بس۔" اسے اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ پٹک کر سوس پین چولہے پر رکھا اور آگ جلانے لگی۔ بخار سے ابھی ابھی اٹھنے والی ابیہ کا سر چکرانے لگا تو لڑکھڑا کر کرسی کا سہارا لے لیا۔ نظیرہ نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ دل کی اچھی تھی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور اسے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا دیا۔ "بیگم صاحب نوں ہن کون سمجھائے، پتہ نہیں کس گل دا غصہ ہے اونوں۔" نظیرہ بڑبڑاتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اس دوران رباب نے زارا کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ "بے وقت تو نہیں آ گئی میں، کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟" رباب نے ملتاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ "نہیں نہیں، گیسٹ تو کوئی بھی نہیں آیا۔" زارا نے حیرانی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بڑے انداز سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ابیہ کو اندر آتے دیکھا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیتی مگر اس نے ابیہ مراد کو دیکھا تھا جو کبھی کالج میں اس کی حریف رہی تھی۔ "نہیں یار، ابھی میں نے ابیہ مراد کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔" رباب نے صاف گوئی سے کہا تو سفینہ بیگم چونکی مگر زارا تو دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن نے تیزی سے کام کیا تھا۔ سفینہ بیگم کی زبان حرکت میں آتی تو جانے کیا کچھ کہہ ڈالتی۔ اس سے پہلے زارا کو بات سنبھالنا تھی۔ "ارے وہ تو میں تمہیں بتایا تھا نا، اون بھائی کی کزن ہے دور پار کی، تو بیچاری کے والدین نہیں تھے، ضرورت مند تھی تو ہماری انیکسی میں رہ رہی ہے۔" وہ باعجلت بولی اور ساتھ ہی مسکرانے کی بھی کوشش کی۔ "اوہ آئی سی!" رباب کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیلی۔ سفینہ بیگم نے اپنی تیوری کے بل مشکل سے کنٹرول کیے۔ "مگر وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ابھی میں نے اسے آتے دیکھا تھا۔" رباب نے دل کے تجسس کو زبان دے دی۔ زارا کے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا مگر اس سے پہلے ہی سفینہ بیگم بول اٹھی۔ "وہ میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹا۔" زارا نے ہول کر ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ رباب بھی انہی کی طرف متوجہ تھی۔ غصہ، ٹینشن اور کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی۔ ثانیہ کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اچھی بھلی سمجھدار لڑکی جذباتیت کا شکار ہو چلی تھی۔ رات ارم دیر سے کمرے میں آئی۔ ثانیہ کمبل میں منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ارم کی شکل بھی دیکھے۔ اون سے اس کے تعلقات یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ خاص قابل ذکر نہ تھے مگر یہاں آنے کے بعد تو اور خراب ہو گئے تھے۔ اچھا ہے، یہاں سے ثبوت لے کر لوٹوں گی تو سب کو یقین آئے گا نا کہ ثانیہ سچی تھی۔ وہ کڑ کڑ کر سوچتی رہی اور اس ذہنی بوجھ نے اگلے دن ہی اسے حرارت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کافی دیر تک نہیں اٹھی تو نیلم خود اسے جگانے چلی آئی۔ اس کی آواز پر ثانیہ جاگ تو گئی مگر یوں ہی کسل مندی سے پڑی رہی۔ "آ جائے نا، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، نازو آپی کے ساتھ آخری ناشتہ۔" نیلم خود ہی کہہ کر ہنسی۔ "لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے۔" ثانیہ نے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اطلاع دی تو نیلم نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ "ہاں واقعی، آپ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کا ناشتہ یہیں لے آتی ہوں اور ساتھ میں کوئی ٹیبلٹ بھی۔" نیلم نے پیار سے کہا تھا۔ "ناشتہ نہیں، صرف چائے۔" ثانیہ نے ٹوکا۔ خالی پیٹ چائے پئیں گی؟ میڈیسن بھی لینی ہے تو چائے کے ساتھ 2 رس لے لیں، نیلم نے قطعیت سے کہا تو ثانیہ نے آنکھیں موند لی۔ نیلم نے جانچتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ "جب آپ آئی تھیں تو بڑی فریش اور زندہ دل تھیں، اب تو بڑی ڈل سی ہو گئی ہیں۔" ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیلم کے چہرے پر مخلصی تھی، ارم جیسی مطلب پرست اور خود پسندی کا نشان تک نہ تھا۔ "اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟" نیلم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ "ہاں پوچھو۔"
ثانیہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، آپ کی اون بھائی سے رات کے فنکشن میں لڑائی ہوئی ہے؟ نیلم نے جو پوچھا وہ ثانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ارم نے تفصیل بتا دی تھی مجھے۔ نیلم کو پتا تھا کہ وہ کھل کر بات نہیں کرے گی، سو اس نے محتاط لفظوں میں کہا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ارم نے رات سب کے درمیان بیٹھ کر کس طرح مذاق اڑاتے ہوئے ثانیہ کی اون سے بدتمیزی کا واقعہ سنایا تھا، اور تائی جان نے ثانیہ کے لیے کتنے حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے تھے جن سے ارم کو اور شے ملی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اون بھائی سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اتنے کیئرنگ ہیں۔ نیلم سنجیدہ تھی۔ ثانیہ نے تولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس انداز میں نیلم نے بات شروع کی تھی، اس کے بعد ثانیہ اسے بچی کہہ کر بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا نیلم، ثانیہ نے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہا۔ مگر پھر وہ راضی ہو گئے تھے آپی، نیلم بے ساختہ بولی۔ ہاں ہو گیا تھا راضی، میری عزت نفس کو روندنے کے بعد، ثانیہ نے استہزاء سے کہا۔ وہ آپ کے شوہر ہیں، منگیتر نہیں ہے آپی، کہ جن کی ذرا سی بات کو دل پر لے کر آپ رشتہ توڑنے کا سوچنے لگیں۔ اس نے مجھ سے شادی توڑ کر ارم سے شادی کا کہا تھا، یہ بات تمہیں پتہ ہے نا شاید؟ ثانیہ نے تلخی سے اسے باور کرایا۔ وہ واقعہ تو سب ہی نے سنا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جلد بازی میں اون بھائی سے غلطی ہو گئی، مگر پھر انہیں فوراً ہی اپنی اس جلد بازی میں کی گئی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور میرے خیال میں انہوں نے آپ سے سوری کہہ دیا ہوگا۔ نیلم نے ہلکے پھلکے انداز میں گویا بات ہی ختم کر دی تو ثانیہ تو تڑپ ہی اٹھی۔ ہر غلطی کا مداوع سوری کہنے سے نہیں ہو جاتا، مگر میری سوچ کچھ اور کہتی ہے آپی۔ غلطی کر کے ڈھٹائی سے اس پر جمے رہنا سب سے بڑی غلطی ہے، مگر غلطی کا احساس ہوتے ہی جو جھک کر غلطی کا اعتراف کر لے تو میرے خیال میں اسے معاف کرنے میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اس نے میری انا، میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے نیلم، اور وہ جو اتنے عرصے سے اپنی انا اور عزت نفس کے سر پر پاؤں رکھے آپ کے دل کو صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا؟ آپ کو ان کے انداز سے لگتا ہے کہ ان کا ارم سے افیئر رہا ہوگا؟ نیلم نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ خالص ذہنی کسی کیفیت میں سے دیکھنے لگی۔ مرد اسی عورت کے پیچھے بار بار اور لگاتار جاتا ہے جو اس کے دل میں اتر جاتی ہے آپی، اور ایک بار دل میں اترنے کے بعد مرد کے دل سے اتر جانا، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی نقصان نہیں۔ نیلم یقیناً دل سے اس کے ساتھ مخلص تھی، ورنہ اس وقت جب کہ ثانیہ بسط شوق اپنی نیر آپ ڈبونے کی کوشش میں تھی، وہ بھی دوسروں کے ساتھ جا کھڑی ہوتی، مگر وہ واقعی ثانیہ کو تباہی سے بچانا چاہتی تھی۔ نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اون بھائی آپ کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں گے، اگر آپ اپنی آنکھوں پر سے بدگمانی کی پٹی اتار دیں گی تو۔ نیلم اسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے رکی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلہ ہو یا جذباتی، اس درمیان کو شیطان بڑے ہیلوں اور وسوسوں سے پر کرتا ہے۔ ثانیہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلم نے ہلکی سی سانس اندر کھینچی، پھر نرمی سے بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ اور میڈیسن لاتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دیر ثانیہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، ذہن میں چلتے جھکڑ اس کی سوچ کو کسی اور نقطے پر مرتکز ہونے نہیں دے رہے تھے، مگر یہ تو طے تھا کہ نیلم نے راکھ کو ریدی تو اندر سے راکھ کا سینہ ابھی بھی سلگا ہوا تھا۔ نذیرہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی چلی آئی تو بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ابیہ کہاں ہے؟ اسے کہا تھا میں نے چائے لانے کو، سفینہ بیگم نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ اس دی طبیعت خراب ہے بیگم صاحب، نذیرہ نے ادب سے عرض کیا۔ تم دونوں کی طبیعت تو میں ٹھیک کروں گی بعد میں، بلاؤ اسے، سفینہ بیگم نے دان کچکچا کر کہا۔ انہیں تو رات سے ابیہ پر غصہ تھا۔ نذیرہ بھاگ کر گئی اور ابیہ کو بلا لائی۔ کیا بات ہے، تمہارے بڑے نخرے ہو گئے ہیں، اور اول روز سے تمہاری ڈیوٹی سمجھا دی تھی تمہیں، کام ویسے کے ویسے پڑے ہیں، اور محترمہ سیریں کرتی پھر رہی ہیں گاڑیوں میں، سفینہ بیگم گرجی۔ ابیہ نے نظر نہیں اٹھائی گئی، وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ رباب اس وقت مسکرا رہی ہوگی۔ کیا مطلب آنٹی، کیا ڈیوٹی ہے اس کی؟ رباب کی حیرت زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زارا نے تنبیہی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اسے رباب کے سامنے ابیہ کی اس طرح بے عزتی پسند نہیں آ رہی تھی۔ کام کرتی ہے ہمارے گھر کا، نذیرہ کے ساتھ مل کر سفینہ بیگم نے اطمینان سے رباب کو اس کا رینک بتایا تو وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ ابیہ کو دیکھا جس کی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں نے صوفے کی پشت کو دبوچ رکھا تھا، وہ شرمسار سی تھی یا شرم سے مر جانے کو تیار۔ یو مین نوکرانی ہے آپ کی؟ رباب نے سراسر حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ سفینہ بیگم سے کنفرم کیا تو انہوں نے اتفاقرانہ اسبات میں سر ہلایا۔ اور اس جاب کے لیے تم کالج میں میرے مقابلے پر اتر آئی تھیں؟ یہ تھا ایک پوزیشن ہولڈر کا مستقبل؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے ابیہ کو دیکھتے ہوئے بھالے چبونے شروع کیے۔ وہ زمین میں گڑ رہی تھی مگر گڑنا نہیں چاہتی تھی، تبھی آنسو پیتے ہوئے بڑی ہمت کے ساتھ پھیکے لہجے میں بولی،
بد نصیبی ڈگریاں دیکھ کر نہیں آیا کرتی رباب، اور نہ ہی ہر خوش نصیبی پوزیشن ہولڈرز کا مستقبل بنتی ہے۔ یہ تو نصیب بلکہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ فلسفہ لپیٹو اور رباب کے لیے چائے بناؤ۔ سفینہ بیگم اسے اچھی طرح ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ وہ چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی جب معز احمد اندر داخل ہوا اور اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ عبیہ کا ہاتھ لرزا اور چائے پرس میں گری۔ عبیہ نے چائے کی پیالی رباب کی طرف بڑھائی۔ معز اس کی پشت کی طرف کھڑا تھا، عبیہ کو پہچان نہیں پایا۔ بڑی فریش انداز میں رباب سے بولا، میں نے کہا تھا میں راستے سے پک کر لوں گا تمہیں، 10 منٹ ویٹ تو کرتی۔ آئی نو یو آر سو کیئرنگ معز، لیکن میں بہت نزدیک آئی ہوئی تھی اور پھر گاڑی بھی تھی میرے پاس۔ وہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، اوکے نیکسٹ ٹائم۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ عبیہ کو اس کی آواز سے اندازہ ہوا، اسے اپنے ہاتھ پاؤں لرزتے محسوس ہونے لگے۔ بھئی مجھے آپ کی کام والی بہت پسند آئی ہے معز۔ رباب کی اگلی بات نے جہاں عبیہ کا حلق خوش کیا وہیں معز کو بھی چونکایا۔ اتنی پڑھی لکھی بلکہ پوزیشن ہولڈر کام والی کہاں ملتی ہے آج کل؟ وہ محظوظ ہوتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ سفینہ بیگم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور وہ ترچھی نگاہوں سے معز کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ عبیہ نے خاموش بیٹھی زارا کو چائے تھمائی اور پلٹی۔ تب معز نے اسے دیکھا اور لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ کیا پے کرتی ہیں مہینے کا آنٹی؟ رباب لطف لے رہی تھی۔ یہ وہ کمینگی بھرا لطف جو پڑھائی کے مقابلے میں کبھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ارے نہیں رباب، ایکچولی عبیہ ملازمین کو سپروائز کرتی ہے، تمہیں بتایا تھا نا، اون بھائی کی کزن ہے یہ۔ زارا اسے مزید برداشت نہیں ہوا تو بول اٹھی۔ سفینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا اور جتاتے ہوئے کہا، کام والی نوکری ہوتی ہے زارا، ہیڈ ہو چاہے اسسٹنٹ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی۔ رباب نے لقمہ دیا تھا۔ معز تو گویا کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ وہ تجزیہ کی پہلی منزل پہ تھا۔ اسے یہ کمنٹ اچھے لگ رہے ہیں یا برے؟ جواب حیرت انگیز۔ اسے یہ سب تماشا اچھا نہیں لگ رہا تھا، یعنی برا لگ رہا تھا۔ تو حاصل جمع کیا رہا؟ وہ خود شناسی کے دقیق سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ حواس میں لوٹا تو عبیہ کو تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر جاتے دیکھا۔ اے لڑکی! سفینہ بیگم کی کرخت الفاظ مگر وہ پلٹ کر نہ دی تھی۔ او ہو، بڑا نخرہ ہے اس کا، کالج میں بھی ایسی ہی تھی، بظاہر معصوم اور خاموش مگر اندر سے پوری تھی۔ رباب نے نخوت سے کہا۔ معز عجیب سی کیفیت کا شکار اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ رہے ہو تم اس لڑکی کی اکڑ معز، نکال باہر کروں گی میں اسے، پھر مت کہنا ہے مجھ سے یہ بد تہذیبی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سفینہ بیگم نے سرد لہجے میں اسے سنایا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ معز اس فضا سے نکلنا چاہتا تھا، معذرت خواہ کہتا فی الفور اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل کی عجیب کیفیت پتہ نہیں کیا تھی، گھبراہٹ یا پھر غصہ یا بیچ کی کوئی کیفیت، دل کو ویران اور اداس کر دینے والی۔ اس نے واش بیسن کا نل کھول کر پانی منہ پر پھیرا تو جلتی آنکھوں کو قرار سا آ گیا۔ تولیے سے منہ پونچھتے چند گہری سانس لے کر اس نے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی کوشش کی اور پھر خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا۔ کام ڈاؤن معز احمد، اس لڑکی کے ساتھ تمہارا صرف مجبوری کا رشتہ ہے، اسے سر پر سوار مت کرو۔ اس نے اندر کے بیدار ہوتے اچھے معز کو سلانے کی خاطر تھپکنا شروع کیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کی نگاہوں میں گر گیا، بھائی بہن کے سامنے شرمندہ ہوا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ آزادانہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا دم چھلا میرے ساتھ ہے۔ اس نے تلخی سے سوچنا چاہا مگر اسے حیرت ہوئی یہ جان کر کے اسے اس سارے قصے سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور وہ خود کو تھپک تھپک کر بھی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا۔ forget it، میں نے تو اسے آزادی دے رکھی ہے، وہ اپنی زندگی کا اچھا سا فیصلہ کر لے اور جائے یہاں سے۔ میں تو آئندہ زندگی میں صرف رباب کو ہمسفر دیکھنا چاہتا ہوں شاید۔ وہ ذہن سے عبیہ مراد کو جھٹکنے کی خاطر مستقبل کا نقشہ کھینچنے بیٹھا تو وہ بھی نامکمل نکلا۔ دل میں رہنے والے تو کئی ہوتے مگر جس کے حوالے یہ دل کیا جاتا ہے وہ بہت خاص ہوا کرتے ہیں۔ تو کیا رباب احسن اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی؟ معز خود بھی الجھن کا شکار تھا۔ رباب چائے کے بعد خوشگپیاں لگانے کے بعد رخصت ہوئی تو معز اسے گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ رات تم کہاں گئے تھے اس ہرافہ کو لے کر؟ لاؤنج میں آتے ہی سفینہ بیگم نے اونچی آواز میں پوچھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ماما! زارا نے احتجاجاً انہیں آہستہ سے پکارا۔ ماما کا گلا گھونٹ دو تم لوگ تاکہ تم لوگوں کو میری آواز تک نہ پہنچ سکے۔ وہ غصے سے بولی۔ ماما اسے بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، حالت بہت خراب تھی اس کی، وہ چور سا ہو گیا، مر تو نہیں رہی تھی نا وہ، دیکھ لو دندناتی پھر رہی ہے میرے سینے پر۔ ماما پلیز، اب جب تک وہ یہاں ہے لاوارثوں کی طرح تو نہیں پھینک سکتے نا۔ زارا کا دل ماں جیسا سخت نہیں تھا بلکہ اسے تو خاموش طبع سی وہ لڑکی بے ضرر ہی لگی تھی۔
ہاں تو کہو اپنے بھائی سے، باپ کی طرح یہ بھی اس کا پکا والا وارث بن جائے۔ وہ تڑقیں، فور گاڈ سیک ماما، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، معز نے عاجز آ کر کہا۔ مجھے مت پڑھاؤ، وہ وقارت سے بولی۔ طبیعت نہیں، اس لڑکی کی نیت خراب ہے، جب تک اس کے منہ پر طلاق کے 3 لفظ نہیں مارو گے وہ کبھی یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ ارے تمہارے باپ کو کیا کہوں میں، 50 لاکھ ڈلوا دیا اس کے اکاؤنٹ میں، مانو شیر کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ لاکھوں کی اسامی ہو تم، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑے گی وہ بھی۔ معز کی کن پٹیاں سلگنے لگی۔ بے فکر رہیں آپ، اتنی قابل نہیں ہے وہ کہ ایسی بڑی بڑی پلاننگز کر سکے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی کرنے دو جو میں کر رہی ہوں، خبردار جو کوئی بیچ میں بولا ہو تو، انہوں نے غرا کر کہا تھا۔ معز کا تو سر پھٹنے لگا۔ آپ جو جی میں آئے کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ ماما، اگر اس سارے معاملے کی اصلیت کا رباب کو علم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ یہ منحوس لڑکی اس گھر سے دفع ہو جائے۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو یہ لڑکا رباب کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف اس لڑکی کو بھی طلاق نہیں دے رہا، جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ سفینہ بیگم نے سر تھام لیا۔ میں ویسے ہی اس چکر میں پڑی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نکاح کر چکے ہیں تو میں انہیں رباب کی طرف بڑھنے نہ دیتی۔ زارا کو اپنی فکر تھی، رباب اس کی نکچڑی بلکہ سر چڑی نن تھی، اور اس کی ضد اور ہٹیلے پن کے قصے وہ سفیر کی زبانی سنتی رہتی تھی۔ وہ اس کمرے میں آ کر بے چین ہی رہا۔ زندگی کے اس موڑ نے تو اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی مزہ چکھانے پر تل گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ آئندہ زندگی کا لائحہ عمل طے کرتا رہا، مگر ہر منصوبے کے آخر میں اسے احساس ہوتا کہ امتیاز احمد کی وصیت اس کے پیروں کو وزنی بیڑیوں کے مانند جکڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک قدم اٹھانے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ثانیہ کو کال کی تھی۔ کیسی ہو؟ ثانیہ نے پوچھا تو وہ یاسیت سے بولی، میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ تو وہاں پہ جا کے مجھے بھول ہی گئی ہیں۔ شادی کیسی جا رہی ہے؟ یہاں آ کے تو میں اپنے آپ کو بھی بھول گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ جی؟ ابیا نے حیرانی سے کہا تھا۔ اور سناؤ، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جواباً بھرا ہوا دل لیے ابیا نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ او گاڈ یار، ایسے سنگ دل لوگ بھی بستے ہیں اس دنیا میں۔ تمہاری ساس نہ صحیح، مگر معز بھائی کو تو ضرور احساس کرنا چاہیے تھا۔ ان کے احساس اور احسان کی بدولت ہی تو سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہوا ہے مجھے۔ وہ ان حالات میں بھی معز کی ممنون تھی، مگر ثانیہ چلا ہی تو اٹھی۔ احسان؟ کون سا احسان بے وقوف لڑکی؟ اپنے حصے کی جگہ پہ بیٹھی ہو تم، اور اب تمہیں میں کیا کہوں ابیا، اتنا روپیہ ہے تمہارے اکاؤنٹ میں اور تم ان لوگوں کی چاکری کر رہی ہو، تو میں اور کیا کروں؟ آنٹی مجھے نکال دیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اللہ پہ توکل کرو، آنٹی پہ نہیں، ثانیہ نے اسے ٹوک دیا۔ اللہ کی مدد سے، اس کی مہربانی سے تم یہاں موجود ہو، ورنہ اس گھر کے لوگ تو تمہیں گیٹ سے پاؤں بھی اندر رکھنے نہ دیتے، باوجود اس کے تم معز احمد کی منکوحہ ہو۔ ثانیہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اب میں کیا کروں ثانیہ، میری عزت نفس مر رہی ہے، لمحہ بہ لمحہ میں مٹی ہو رہی ہوں۔ آج رباب کے سامنے آنٹی نے جو کہا، روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آواز کھو گئی، سب سے پہلے تو تم صبح سے ان کے گھر جانا بند کرو، کوئی کام نہیں کرو گی تم وہاں کا۔ ثانیہ نے سختی سے کہا تو وہ رونا بھول کر پریشان ہونے لگی۔ آنٹی ناراض ہو جائیں گی ثانیہ۔ پہلے کون سا راضی ہیں، تھوڑی سی اور ناراض ہو جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا، پھر بولی، تم ان سے صاف لفظوں میں کہہ دینا تم کام نہیں کرنا چاہتی ہو، نہ ہی تمہیں تنخواہ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ اب تم کالج جا کر اپنا گریجویشن مکمل کرنے والی ہو۔ واقعی ابیا کا دل کھل اٹھا، مگر ساتھ ہی اپنی پوزیشن کا خیال آ گیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں ثانیہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تم صرف کام سے انکار کرو، کل شام کی فلائٹ سے میں واپس آ رہی ہوں، باقی سارا میرا درد سر ہے، میں خود تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گی، ثانیہ نے کہا تو ابیا کے دل کو اس کی واپسی کا سن کر یک گونا سکون ملا۔ اگر معز نے اعتراض کیا تو وہ جھجک کر بولی، اعتراض اس شخص کے مانے جاتے ہیں جو خود رائٹ پہ ہو، جن کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہو، وہ کیا کسی پہ اعتراض کریں گے۔ ثانیہ نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، اسے سمجھاتی رہی، اور آخر میں جو اس نے کہا وہ ساری بات چیت پر بھاری تھا۔ پڑھو لکھو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سب کو بتا دو ابیا کہ ہر شخص اپنا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے، کسی کے والدین اچھے نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ اولاد بھی بری ہی ہوگی، اور معز احمد کو بھی پتہ چلے کہ اسے جس سہارے پر بہت گھمنڈ ہے، تم اس کے بغیر بھی اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہو۔ میں نہیں کر سکتی ثانیہ، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ اس کا دل تو ثانیہ کی باتیں سن سن کر ہی گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب عمل کا وقت آتا تو وہ کیا خاک کر پاتی۔
تم کرو گی بیا، ورنہ یہ لوگ تمہاری عزت نفس کو تار تار کر دیں گے۔ اگر سر اٹھا کر نہیں جیو گی تو یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو گالی بننے مت دو ابیا۔ ثانیہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو ابیا کی رگوں میں دوڑتا خون یکلخت تپنے لگا۔ میں نہیں بننے دوں گی ثانیہ، تم بہت مضبوط ہو ابیا، تمہارے پاس صحت ہے، خوبصورتی ہے اور اب پیسہ بھی ہے، تم کیوں ڈرو کسی سے؟ ثانیہ نے اسے شاباش دی تھی۔ اور اگر معز نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ دھیمی پڑ گئی۔ اس شخص نے تمہیں اپنایا ہی کب ہے ابیا؟ محض ایک کاغذی کارروائی کی تھی اور اب اس سے بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ اور پیسہ دے دیا ہے، تمہاری زندگی کی راہیں متعین ہو گئی ہیں، اپنی حکمت عملی بناؤ، زندگی میں جو بننے کا خواب دیکھا تھا اسے مکمل کرو۔ زندگی معز احمد ہی کا نام نہیں ہے ابیا۔ ثانیہ نے اس پر اپنا اچھا خاصا دماغ خرچ کیا تھا اور ہر بات اس کی سمجھ میں بھی آئی تھی اور ہر بات دل پر بھی لگی تھی، ماں سوائے آخری بات کے۔ وہ میری زندگی میں آیا تو میری زندگی کو ایک نیا رخ، ایک نیا موڑ ملا۔ تم کیسے کہتی ہو کہ وہ زندگی نہیں ہے؟ رات بستر پر لیٹے ثانیہ کی باتوں کو سنجیدگی سے قابل عمل گردانتے ہوئے ابیا نے اس آخری نصیحت کو ناقابل عمل قرار دے کر لسٹ سے نکال دیا تھا۔ نذیرہ، وہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ 9 بجے تک اسے یہاں ہونا چاہیے۔ سفینہ اگلی صبح زیادہ فارم میں تھی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس دی طبیعت خراب ہوئے۔ نذیرہ نے ڈسٹنگ سے ہاتھ روک کر کہا، جاؤ اور گھسیٹ کر لے کر آؤ اسے یہاں۔ سفینہ بیگم نے دانت پیسے۔ وہ جب جب معز کی گاڑی میں ابیا کے بیٹھنے کا سین یاد کرتی انہیں غصہ کا دورہ پڑنے لگتا تھا۔ ان کے بیٹے کے پیچھے ایک بلا لگ گئی تھی اور وہ ہر صورت تعویذ رد بلا چاہتی تھیں، ہر صورت۔ میں نہیں آؤں گی، اپنے بستر کی چادر طے کر کے ابیا نے کہا تو نذیرہ جیسی سیدھی سادھی عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تو سانو بیگم صاحب دا پتہ ہے نا؟ وہ خوف سے بولی۔ وہ چادر طے کرنے کے بعد ٹھیک کر کے سیدھی ہوئی اور نذیرہ کو دیکھا۔ تم ان سے کہہ دو کہ نہ مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور نہ تنخواہ کی۔ نذیرہ نے منہ کھولے چند ثانیے جیسے اس کی بات سمجھنے میں لگائے اور پھر اس بات میں سر ہلا کر پلٹ گئی۔ ابیا اس کے پیچھے بیرونی دروازے تک آئی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے رخساروں کو چھوا تو لہجہ بھر کو وہ کپ کپا سی گئی۔ اس نے تیز قدموں سے کوٹھی کی طرف جاتی نذیرہ کو دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کو سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بغلوں میں دبا لیا، مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ ہاتھوں کی یہ لرزش سردی کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے جلدی سے اندر آ گئی۔ اتنی ہمت دکھا دی تھی ثانیہ کے سمجھانے پر، لیکن اب آگے کیا ہوگا اور اس کا کیسے سامنا کرنا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تھی جب نذیرہ آ گئی، لیکن اب اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ ذرا سی ہمت کے بعد پھر سے خوف اور دہشت۔ انہی لوگوں کے حصے میں سے وہ مضبوط مالی حیثیت اور ایک چھت کی مالکن بنی تھی اور اب انہی کو تہیہ دکھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں منفی سوچیں چکرانے لگیں۔ ابھی وہ اٹھ کر کوٹھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ کھلا۔ وہ خوفزدہ سی اچھل کر کھڑی ہوئی، غصے سے بے حال ہوتی سفینہ بیگم اور ان کے پیچھے افتاں و خزاں نذیرہ۔ ابیا کا دل لرزنے لگا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، ہاں؟ ماں بھگوڑی اور باپ شرابی، یہی اصلیت ہے نا تمہاری اور یہی اوقات؟ تو پھر اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہی ہو؟ سفینہ بیگم گرجیں تو ان کے انداز سے زیادہ ان کے انداز گفتگو نے ابیا کا خون خشک کر دیا۔ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے انکار کر دیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سفینہ بیگم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابیا کے چھیتڑے اڑا دینے کے موڈ میں ہے۔ ابیا کو لگا زبان کے بجائے منہ میں چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہو۔ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے بولی، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ بکواس بند کرو، تمہارا باپ کون سی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے تمہارے لیے؟ آوارہ ماں کی آوارہ بیٹی، ماں بھی ایسی ہی کہ کسی الو کو پھنسایا تھا اور تم نے بھی وہی کام کیا۔ سفینہ بیگم کے لب و لہجے میں حقارت تھی، نفرت تھی، ایسی نفرت جو اس کے وجود کو نیلا کیے دیتی تھی۔ آنٹی پلیز۔ برف ہوتا وجود ماں کے نام سے نکلنے والی حرارت نے پگھلا دیا۔ بے اختیار وہ چیخی تھی، میری ماں کو کچھ مت کہیں۔ اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سفینہ بیگم کا غصہ نکالنے کا بہانہ بنے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ابیا کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گری۔ اس کا سر سینٹر ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ نذیرہ جو ابھی تک خوف سے دم سادے اس پیاری سی لڑکی کی درگت بنتے دیکھ رہی تھی، بے اختیار اسے سنبھالنے کو آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو اس کی پیشانی خون سے تربتر دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ چھوڑ دو اسے نذیرہ۔ سفینہ بیگم گرجیں تو اس نے گھبرا کر کہا، خون نکل رہا ہے عزہ بیگم صاحب، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، اپنے ہاتھ ناپاک مت کرو اور چلو اٹھو، تم چل کے کام کرو اپنا۔ وہ حقارت سے بولی اور انداز میں اس قدر تحکم تھا کہ نذیرہ کو سسکتی ابیا کو چھوڑ کر اٹھنا ہی پڑا۔ ابیا نے اپنا دوپٹہ پیشانی پر دبا کر رکھا۔ زوردار تھپڑ سے اس کا ہونٹ اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اس نے لہو کا ذائقہ منہ میں گھلتا ہوا محسوس کیا۔
نظیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب تو تمہیں اپنی اوقات اچھی طرح پتہ چل گئی ہوگی۔ سفینہ بیگم کی صفاقی پر اس کی تباہ کن حالات نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ تمسخر سے بولی، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے چیخی، ہاں جانتی ہوں میں اپنی اوقات۔ اس نے دوپٹہ پیشانی پر سے ہٹایا تو خون میں بھیگا ہوا تھا۔ شیشے کی سینٹر ٹیبل کے کنارے نے اس کی پیشانی کو بری طرح زخمی کیا تھا، مگر اب اس زخم کی پرواہ نہ تھی۔ یہ زخم تو جسمانی تھے، قابل برداشت۔ اصل زخم تو وہ تھے جو سفینہ بیگم کی زبان اس کی روح پر لگا رہی تھی۔ جسم کے زخم تو کچھ دیر ہی میں صحیح اور بھر جاتے ہیں، لیکن روح کے زخموں کا مداوا کیا؟ وہ ان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ابیہ کے انداز میں اتر آنے والی باغی پن کو بصورت محسوس کیا تھا۔ اچھا، وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائیں۔ میں بھی تو سنوں، کیا ہے تمہاری اوقات دو کوڑی کی لڑکی؟ میری اوقات پہلے جو بھی رہی ہو مسز امتیاز احمد، مگر اب اس دو کوڑی کی لڑکی کی اوقات یہ ہے کہ آپ کی بہو اور معیز احمد کی منکوحہ ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ سفینہ بیگم نے اس سے ان الفاظ کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ان کا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ الو کی پٹی حرام! وہ مغلظات بکتی اس پر ٹوٹ پڑنے کو تھی جب نظیرہ کی ناگہانی اطلاع پر بھاگ کر آتا معیز ماں اور ابیہ کے درمیان آ گیا۔ ان کا ہاتھ معیز کے سینے پر پڑا تھا۔ ماما! معیز نے بے یقینی بھرے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ چھوڑ دو مجھے معیز، آج میں اس رذیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت میرے منہ کو آ رہی ہے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والی میری برابری کے دعوے پر اتر آئی ہے۔ معیز نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ اس کی کیا مجال ماما جو یہ آپ کے مقابلے پر آئے؟ آپ چلیں یہاں سے، وہ انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا تو وہ مچلیں۔ تم نے سنا نہیں معیز، یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ معیز نے اس کی طرف دیکھا اور ارادہ یہی تھا کہ سفینہ کو خوش کرنے کی خاطر اسے ذرا سا ڈانٹ دے گا، مگر اس کے خون سے تربتر پیشانی اور نچلے لب سے چھلکتی سرخی دیکھ کر اس کا دل گہرائی میں ڈوب کر ابھرا۔ پوچھو نا، پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ سفینہ بیگم تیز لہجے میں بولی۔ وہ معیز کا ٹھٹکنا محسوس کر چکی تھی۔ ہاں پوچھئے، آپ بھی پوچھئے میرا حسب و نسب۔ کیا آپ بھی اپنی ماں کی طرح میرے خون کے حلال یا حرام ہونے کی تصدیق چاہتے ہیں؟ وہ مر جاؤ یا مار ڈالو والی کیفیت میں تھی۔ اسی صورتحال نے اس کے تمام ڈر اور خوف کو دور کہیں سلا دیا تھا۔ میں کہتی ہوں معیز، ابھی طلاق اس کے منہ پر مارو۔ اسی برتے پر یہ اتنا اکڑ رہی ہے نا، نکالو اسے اس گھر سے۔ یہ مجھے طلاق دے بھی دیں گے تو مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ابیہ نے اسی بے خوفی سے کہا۔ دیکھا تم نے ہمدردی کا انجام؟ آج ہمیں دھمکا رہی ہے۔ اس روز بکنے دیتے اس کو تو پتہ چلتا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سفینہ بیگم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ معیز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابیہ اونچی آواز میں بولی، وہاں بکنے کے بعد بھی یہی ہوتا جو یہاں بکنے کے بعد ہو رہا ہے۔ ابھی ہاں، معیز دفتن غصے سے اونچی آواز میں بولا تو لمحہ بھر کو وہ چپ سی ہو گئی، مگر پھر بڑے حوصلے سے پوچھنے لگی، تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ آپ کی مہربانی، آپ بھی تو قیمت ادا کر کے ہی لائے تھے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ آنسو پینا کسے کہتے ہیں یہ ابیہ مراد نے اس وقت سیکھا۔ شٹ اپ! معیز ناگواری سے بولا تو پھر سفینہ بیگم سے کہنے لگا، آپ چلیں ماما، گھر چل کر آرام کریں۔ ابیہ نے اندر بیڈ روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ معیز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سفینہ بیگم کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کا کچھ کرو معیز، یہ مجھے اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں ہے، وہ گھر کی طرف بڑھتے ہوئے تند لہجے میں کہہ رہی تھیں، مگر معیز کا سارا دھیان ضبط سے گلابی پڑتی ان شکوہ کنہ آنکھوں اور لہو سے تربتر چہرے کی طرف تھا۔ سفینہ بیگم کو زارا کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تو انہوں نے بے قراری سے اسے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں ماما، جا کے اسے دیکھوں، بہت خون بہہ رہا تھا اس کا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سفینہ بیگم کا منہ مارے حیرت کے کھلا، پھر ان کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ کون؟ کس کا خون نکل رہا ہے؟ زارا گھبرائی۔ معیز خاموش رہا، مگر سفینہ بیگم جلبلا اٹھیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مرنے دو اسے، خس کم جہاں پاک، وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، اسے کچھ ہوا تو جواب دہ ہم ہی ہوں گے۔ معیز نے انہیں احساس دلایا، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، اللہ کے سامنے تو ہے نا۔ وہ باہر نکل گیا۔ سفینہ بیگم سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ماما؟ زارا تشویش سے انہیں پوچھ رہی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہاں پہنچا تو دل و دماغ مسلسل ایک جنگ کی زد میں تھے۔ دل وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ مصر تھا کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا۔ معیز کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفینہ بیگم ابیہ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کریں گی۔ وہ روٹین کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نظیرہ گھبرائی ہوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ او جی جلدی کرو، بیگم صاحب نے اس بیبی نو زخمی کر دیتا ہے۔ وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ معیز پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کون؟ کس نے کس کو زخمی کیا ہے؟ او بیگم صاحب نے اس کرایہ دار بیبی نو، اونا دا خون نکل رہا ہے۔ نظیرہ نے اسے اپنے معنی سمجھانے میں کامیاب رہی تو وہ چونکا۔ او شٹ! یہ ماما بینا! وہ بھاگ کے ٹیکسی میں پہنچا تھا اور پھر ابیہ کا تمطراق بھرا انداز دیکھا اور سنا۔
اس لڑکی کی یہ اوقات ہے کہ یہ آپ کی بہو اور معز احمد کی منکوحہ ہے۔ اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہوئی، مگر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ مزید کچھ سوچ نہیں سکا۔ در حقیقت اس وقت ابیہ کی حالت دیکھ کر معز کو افسوس ہوا تھا، اور اب وہ میڈیکل باکس لے کر وہاں پہنچا تو بیرونی دروازہ کھلا اور بیڈ روم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ باکس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، نوب گھما کر دیکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ معز دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اپنا دوپٹہ پیشانی پر دبا کر رکھے بیڈ پر سر ٹکائے نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ معز تیزی سے آگے بڑھا اور پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابیہ، اس نے پکارا۔ قیامت بھی آ جاتی تو وہ اتنی حیران نہ ہوتی کہ وہ تو برحق ہے، مگر معز کا یوں واپس آنا اور نرمی سے پکارنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اٹھو، مجھے تمہارا زخم دیکھنا ہے، معز نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی معز میڈیکل باکس میں سے پائیوڈین اور کاٹن نکال رہا تھا اور وہ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب ہاتھوں پر میڈیکل گلوز چڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر احتیاط کے ساتھ اس کے زخم پر چپکے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ ابیہ نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو نے ابیہ کے پور کو مہکا دیا تھا۔ وہ کاٹن پر دوا لگا کر اس کے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ شکر خدا کا ٹانکوں کی نوبت نہ آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابیہ کو اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی دھیمی سی آواز اور تپش۔ وہاں خاموشی تھی، بولتی خاموشی۔ یہ لمس جو سکون آور تھا، اس کے غموں کی اخیر تھا۔ معز نے اس کی پلکوں کی لرزش دیکھی اور خود سے اعتراف کیا کہ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اس سوچ کے ذہن میں لہراتے ہی معز کو ڈنگ سا لگا۔ وہ فی الفور پیچھے ہٹا اور پلٹ کر گلوز اتارنے لگا۔ ابیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور میڈیکل باکس میں چیزیں سیٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا بات کرنے کا یہی صحیح موقع ہے۔ اب جب کہ یہ پنڈورا باکس کھل ہی چکا تھا تو وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، بے ساختہ بولی تو معز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابیہ نے وضاحت کی، میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کی پٹی زدہ ماتھے کو دیکھ کر معز شرمسار سا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، وہ مختصراً بولا، مگر جانے سے پہلے سے یاد دہانی کرانا نہیں بھولا۔ لیکن حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو گی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بات نے دل کو کتنا دکھی کیا ہے، سو پیشانی کے زخم کو چھو کر سسک اٹھی۔ یہ پین کلر رکھی ہے میں نے، دودھ کے ساتھ ایک لے لینا، درد میں افاقہ ہوگا، معز نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اور دل کے درد کا کیا معز احمد؟ اس کے دل نے پیچھے سے دہائی دی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی مزید کچھ دن رکو تم یہاں۔ تائی جان نے اپنے سارے لاڈ آن پر ہی لٹا دیے تھے۔ ثانیہ ابھی اپنا بیگ پیک کر کے اٹھی تھی۔ لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے سے تائی جان کی آواز آئی تو اس نے سر جھٹکا، پھر وہ کوریڈور میں ہی رک گئی۔ وہ آن کا جواب سننا چاہتی تھی۔ کل ولیمہ کھا کر وہ لوگ فارغ ہو چکے تھے اور اصولاً آج رات انہیں یہاں سے نکل جانا تھا۔ پھر صحیح تائی جان، فی الحال تو اتنی ہی چھٹی پر آئے تھے، وہ بولا تو ثانیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ اس گنجلک ماحول میں مزید ایک دن بھی نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو یہاں سے جاتے ہی گاؤں امی اور دادی کے پاس جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنوں سے جانے کتنا دور چلی آئی ہے۔ آن پلیز، ہفتے میں دن ہی کتنے ہوتے ہیں؟ ثانی کو بھیج دو واپس، تم تو کبھی کبھار آتے ہو، ابھی تو اتنی جگہوں کی سیر کرنی تھی تمہارے ساتھ۔ یہ ارم تھی، ثانیہ دل ہی نہ چاہا لاؤنج میں جانے کو۔ نیلم کی 2 دن پہلے کی گفتگو نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے غیر جانبداری سے اپنے اور آن کے معاملے کا جائزہ لیا تو خود کو سراسر جذباتیت کی انتہا اور غلطی پر پایا۔ مگر اب یہ ارم پھر سے اس نے لب کچ ثانی کو بھیج دوں؟ ایکسکیوز می؟ آن کی آواز ابھری تو اس میں ناگواری بھری ہوئی تھی۔ ثانیہ چونکی۔ ہاں بیٹا، وہ ویسے بھی یہاں کچھ خاص گھلی ملی نہیں کسی کے ساتھ، جہاز پر ہی تو جانا ہے اس نے، کون سا بس پکڑنی ہے اکیلے، پھر خوب سیریں کریں گے۔ تائی جان نے شہد آ گئیں درجے میں آن کو نئی راہ دکھائی۔ ثانیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے بے حد پرکشش آفر ہوتی، خاص طور پر ایسے لڑکے کے لیے جس کی اپنی منکوحہ اسے گھاس بھی نہ ڈالتی تھی۔ وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے آن کے جواب کے منتظر تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تائی جان؟ وہ بیوی ہے میری، میں اسے ایسے تنہا کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک بات ہے سیر و تفریح کی، تو انشاءاللہ شادی کے بعد ہم دونوں جب یہاں آئیں گے تو ثانیہ میں یہ جھجک نہیں ہوگی، تب خوب سیریں کریں گے ارم کے ساتھ۔ وہ فریش لہجے میں بولا تو ثانیہ کی دھڑکنوں کو قرار ہو گیا۔ آن پلیز، کیا مستقبل ہے تمہارا؟
تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ختم کرو بچپن کے اس کھیل کو۔ کیوں ماں باپ کی زبان نبھانے کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ ارم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اون کا ساتھ پانے کے لیے اس کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیتی۔ ہاں بیٹا، بیویاں وہی اچھی لگتی ہیں جو شوہر کو عزت دیں، وہ تو تمہیں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ تائی جان مکمل طور پر بیٹی کی سپورٹ میں تھی۔ جب واقعی میں بیوی بنے گی تو ویسی ہی عزت بھی دے گی تائی جان۔ لڑکیوں میں تھوڑا بہت نخرہ تو ہوتا ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ۔ اون کا انداز پرسکون تھا۔ ثانیہ جو تائی جان کی بات سن کر سن سی ہو گئی تھی، اون کی بات سن کر تو اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ یہ وہ شخص تھا مہندی کی رات بھرے پنڈال میں جس کی عزت کا اس نے خیال نہیں کیا، اور وہ ثانیہ کی غیر موجودگی میں بھی اسی کا دفاع کر رہا تھا۔ ارم نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اون اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تو میں اور ثانی ارم کی شادی پر آئیں گے، اور وہ جو بھنگڑا نازی موٹی کی شادی پر ادھار رہ گیا وہ ہم دونوں مل کر ڈالیں گے ارم کی شادی پر۔ اون، تم اپنے آپ کو مجبور مت سمجھو، ابو بات کر لیں گے چچا جان سے، زبردستی کا یہ رشتہ خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ ارم بے قراری سے بولی، ہاں، اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، اس بات کی فکر مت کرو۔ تائی جان نے اسے بڑھاوا دیا۔ ثانی نے بے ساختہ چکرا کر دیوار کو تھاما۔ یہ بھی تو رشتوں ہی کے چہرے تھے، لوگ نہیں بدلتے، یہ حالات ہیں جو ان کے چہروں کے نقاب اتار کر ان کی اصلیت سامنے لے آتے ہیں۔ ہاں، میں مجبور ہوں، اور سنجیدگی سے بولا، پھر ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں۔ میری کن پڑی پر کوئی بندوق نہیں رکھی ہوئی ارم، ثانیہ سے میں اپنی زندگی میں تو کبھی یہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا۔ میں اس رشتے کو اپنے دل و دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ پسند کرتا ہوں اور نبھانا چاہتا ہوں۔ تم جانے کن غلط فہمیوں کا شکار ہو؟ آخر میں اس کا لہجہ بے رخی لیے ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، ابھی مجھے اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور تیزی سے اوپر چلا گیا۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی جان بھوکلا کر اسے تسلیاں دینے لگی۔ بوجھل سا دل لیے ثانیہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو وہ سب مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو ارم انہیں خداحافظ کہنے موجود نہیں تھی۔ ثانیہ جب نیلم سے ملی تو اسے خود سے بھینچ لیا۔ اسے خوب رونا آیا۔ عقل عمر کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، مگر ایک 17 سالہ لڑکی نے اسے بتایا کہ عقل عمر سے نہیں، حالات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے آتی ہے، اپنے معاملات کو غیر جانبداری سے پرکھنے سے آتی ہے۔ تھینکس فار واٹ؟ وہ مسکرائی۔ فار ایوری تھنگ۔ ثانیہ بھیگی پلکوں سنگ مسکرا دی۔ میں اپنی شادی پہ آپ دونوں کا انتظار کروں گی، وہ شرارت سے بولی تو ثانیہ ہنس دی۔ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے شایان جا رہا تھا۔ فاران بھی ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اون سب سے مل کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ثانیہ پچھلی نشست پر تھی۔ سارے راستے وہ شایان سے محو گفتگو رہا، مگر بھول کر بھی ثانیہ کو مخاطب نہیں کیا۔ میں اسی قابل ہوں، وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسلام آباد سے کراچی تک کے سفر کے دوران بھی وہ سنجیدہ اور پرتکلف سا رہا، اور ثانیہ کو رہ رہ کر یاد آتا رہا کہ اس نے نازیہ آپی کی مایوں والی رات اون کو کس طرح انسلٹ کی تھی۔ ایئرپورٹ پر خالو جان گاڑی لے کر موجود تھے۔ گرم جوشی سے ملے۔ گھر چلو نا، اپنی پھپھو سے نہیں ملو گی؟ اون نے پہلے اسے ڈراپ کرنے کا کہا تو خالو جان مسکرائے۔ کل آؤں گا، ابھی گاڑی پاس نہیں ہے، واپسی پہ مسئلہ بنے گا، اون نے وضاحت دی، اور وہ راستے ہی میں اتر گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ڈگی میں سے اپنا بیگ نکال کر وہ خالو جان سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، اور ثانیہ اس کی ایک نگاہ کی منتظر ہی رہی۔ اس کا دل دیے کی لو پر رکھا قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، مگر شاید چاہنے والی نگاہ ہی بدل گئی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف پلٹ گیا۔ ثانیہ نے تھکی ہوئی آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ اگلے روز ناشتہ کر کے فارغ ہوتے ہی وعدے کے مطابق ثانیہ اس کے پاس موجود تھی۔ ابیہ تمہارے خوشی کے اس سے لپٹ کر رو ہی دی۔ ابیہ، واٹ ہیپنڈ؟ یہ ماتھے پہ کیسے زخم ہے؟ گری ہو کیا؟ ثانیہ تو تنگ ہی رہ گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے سامنے کیا۔ ماتھے کی چوٹ تو چلو بینڈیج میں چھپ گئی، مگر سوجا ہوا ہونٹ اور بخار میں تپتا ہوا اس کا وجود، ہاں، کل یہاں پاؤں سلپ ہو گیا تو ٹیبل کے شیشے سے زخمی ہو گئی۔ ابیہ کی زبان لڑکھڑائی۔ اتنی سخت چوٹ، بخار بھی ہو رہا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ اس سنگ دل شخص نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ ثانیہ کے تشویش لہجے میں غصہ در آیا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نذیرہ نے جا کر انہیں بتایا ہوگا تو وہ آئے تھے کل، یہ بینڈیج انہوں نے ہی کی تھی اور میڈیسن بھی دی تھی، وہ بے اختیار بولی تو ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے تھے۔ ابیہ نے اس کے موئز کے خلاف ہونے یا کچھ بولنے سے پہلے ہی بند باندھنا شروع کر دیے۔ یقین تو نہیں آ رہا مجھے۔
مگر اب تم اتنا زور دے کر کہہ رہی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ ثانیہ کے ماننے کا انداز بھی نہ ماننے جیسا تھا۔ ابیہ نے اسی پر شکر ادا کیا کہ وہ بحث پر نہ اتری تھی۔ اچھا چلو آرام سے بیٹھو، بلکہ تم صوفے پر لیٹ جاؤ اور میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ ثانیہ نے زبردستی اسے صوفے پر لٹا دیا۔ مجھے چائے تو بنانے دیں، ابیہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم مجھے یہاں مہمان مت سمجھا کرو، بس یہ سوچا کرو تمہاری بڑی آپا آئی ہیں تمہارے گھر، اور تمہیں اس کے روب کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ ثانیہ نے تحکم سے کہا تو ابیہ کو ہنسی آ گئی۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہیں آپ مجھ سے، میں تو ادب و احترام کی وجہ سے آپ جناب کرتی ہوں۔ اب تم مجھ سے بہانے سے میری عمر جاننے کی کوشش مت کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر مزید گفتگو کریں گے، وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ثانیہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ابیہ نے آنکھیں موند لیں۔ در حقیقت ثانیہ کے آنے سے اس کا ذہن بہت آسودہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ اب وہ ایک سپر وومن بن جانے والی تھی، مگر اسے خلوص دل سے مشورہ دینے والا مل گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا ہے کہ اب میں ان کے گھر کا کام نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ چائے پینے کے دوران ابیہ نے بتایا تو ثانیہ کا چہرہ حیرت و خوشی کے امتزاج سے جگمگا اٹھا۔ واقعی وہ تو بہت ناراض ہوئی ہوں گی؟ ثانیہ نے تشویش سے پوچھا تو آنٹی کی ناراضگی یاد کر کے ابیہ کی پیشانی مٹی سے اٹھنے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بس خود ہی بول بول کے تھک گئیں، پھر میں نے مجھ سے بھی یہ سب کہہ دیا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ ثانیہ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو باوجود ضبط کے اس کی آنسو پلکوں تک آن پہنچے۔ میں بے وقوف نہیں بن رہی بیا، وہ سنجیدہ تھی۔ ابیہ بے بسی سے چور ہونے لگی۔ وہ میرے ماں باپ کو گالی دیتی ہیں، مجھے حلال نہیں سمجھتی۔ میری ماں دنیا کے لیے وہ کچھ بھی ہوں، مگر میرے لیے تو وہ بس ماں تھی، سچی اور اچھی ماں۔ وہ رو دی۔ ثانیہ نے لب بھینچے۔ اس کی اپنی زندگی میں پچھلے دنوں جو اتار چڑھاؤ آئے تھے، خود اس کا کمبل میں منہ چھپا کے یوں ہی دنیا سے چھپ کے لیٹے رہنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر صرف اور صرف اس بے بس اور مجبور لڑکی کے خیال سے وہ صبح صبح اس کے پاس بھاگی چلی آئی تھی۔ اب مجھے تمہاری چوٹ اور اس بینڈیج والی مہربانی کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بیا، ثانیہ نے تلخی سے کہا تو ابیہ نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر گلے میں آنسوؤں کا پھندہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے صفائی میں کوئی لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ خود کو مشکل میں مت ڈالو ابیہ، یک طرفہ محبت کرنے والے امتحانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ثانیہ کرلائی، اسے اون یاد آیا اور اپنا رویہ۔ ابیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم بس پوری توجہ سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، معز نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے اپنی دلی رضامندی سے کرنے دو۔ اس کے پاؤں کی زنجیر بن کے فیصلہ کرواؤ گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور یہ تو طے ہے کہ فیصلہ وہ اپنی من مرضی ہی کا کرے گا، تمہاری نہیں، تو پھر خود کو ہلکان کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ثانیہ نے لمبے لیکچر کے بعد پوچھا تو اس نے آنسو پیتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا۔ تم اس لڑکی کو طلاق کب دے رہے ہو معز؟ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا جب سفینہ بیگم نے پوچھا۔ وہ جو کرسی کھسکا کر اٹھنے کی پوزیشن میں تھا، ہلکے سے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ کبھی نہیں۔ سفینہ بیگم کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو معز؟ ہاں ماما، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، معز نے اطمینان سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو سفینہ بیگم کو اس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کی اتنی شدید لپیٹ میں تھیں کہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں۔